کرک میں ایسے حالات فوراً ہی پیدا ہو گئے جن میں وہاں کے نوجوانوں کو خود ہی سوچنا اور عمل کرنا پڑا۔ مقبوضہ علاقوں میں صلیبیوں نے قافلے لوٹنے کا بھی سلسلہ شروع کر رکھا تھا۔ قافلے اتنے عام نہیں تھے، تاجر اور دیگر سفر کرنے والے اکٹھے ہوتے رہتے تھے۔ ان کی تعداد 150-200 ہو جاتی تو قافلے کی صورت میں چلتے تھے۔ یہ ایک حفاظتی اقدام ہوتا تھا۔ قافلے کے ساتھ لڑنے والے مسلح افراد بھی ہوتے تھے، گھوڑوں اور اونٹوں کی افراط ہوتی تھی۔ تاجروں کے پاس بے شمار مال و دولت ہوتی تھی۔ قافلے میں چند ایک کنبے بھی ہوتے تھے، یہ لوگ نقل مکانی کرتے تھے۔ صلیبی استبداد میں آئے ہوئے مسلمان اکثر وہاں سے ہجرت کر کے مسلمانوں کی حکمرانی کے علاقوں میں جاتے رہتے تھے۔ اتنے بڑے قافلے کو چند ایک ڈاکو نہیں لوٹ سکتے تھے۔ قافلے والے مقابلہ کرتے تھے۔ صلیبیوں نے یہ کام اپنی فوج کے سپرد کر دیا تھا۔ انہیں کسی قافلے کی اطلاع مل جاتی تو فوراً اپنی فوج کے 1-2 دستوں کو صحرائی لوگوں کے بھیس میں بھیج کر اسے لوٹ لیا کرتے تھے۔ قافلوں میں صرف مسلمان ہوتے تھے۔ اس جرم میں مسلمان امراء بھی شامل تھے۔ چھوٹی چھوٹی اسلامی ریاستوں کے حکمران تھے، ان کے پاس فوج بھی تھی۔ لٹے ہوئے قافلوں کے 2-4 آدمی فریاد لے کر ان حکمرانوں کے دربار میں جاتے تھے تو ان کی سنوائی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ان حکمرانوں کو بھی صلیبی لڑکیوں، شراب اور تھوڑے سے سونے کی صورت میں تحائف دیا کرتے تھے۔ اگر یہ حکمران چاہتے تو صلیبی ڈاکوں کا قلع کم کر سکتے تھے، مگر انہوں نے صلیبی ڈاکوں کو ایسی کھلی چھٹی دے رکھی تھی کہ یہ ڈاکو ان کی ریاستوں کے اندر آ کر بھی لوٹ مار کر جاتے تھے۔ صلیبیوں نے ان سے یہ فائدہ بھی اٹھایا کہ ان کی ریاستوں کے سرحدی علاقے ہڑپ کرتے گئے۔ انہوں نے بعض چھوٹی چھوٹی ریاستوں کو مسلسل ڈاکوں سے پریشان کر کے جزیہ بھی وصول کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس طرح سلطنت اسلامیہ سکڑتی چلی جا رہی تھی۔ نور الدین زنگی اور صلاح الدین ایوبی ان مسلمان ریاستوں پر بھی قبضہ کرنا چاہتے تھے۔ ان حکمرانوں کو وہ صلیبیوں سے زیادہ خطرناک سمجھتے تھے۔ ایک بار نور الدین زنگی نے صلاح الدین ایوبی کو ایک پیغام بھیجا تھا جس میں کئی اور باتوں کے علاوہ ان چھوٹے چھوٹے مسلمان حکمرانوں کے متعلق لکھا تھا۔ ان مسلمان حکمرانوں نے اپنی عیش و عشرت کے لیے اپنی ریاستیں صلیبیوں کے پاس گروی رکھ دی ہیں۔ وہ کفار سے تحفے اور زر و جواہرات اور اغوا کی ہوئی مسلمان لڑکیاں لیتے اور اسلام کا نام ڈبوتے جا رہے ہیں۔ یہ مسلمان کفار سے زیادہ خطرناک اور ناپاک ہیں۔ وہ بادشاہی کے نشے میں بدمست ہیں اور صلیبی ان کی جڑوں میں داخل ہو گئے ہیں۔ صلیبیوں کو شکست دینے سے پہلے ضروری ہو گیا ہے کہ ان مسلمان ریاستوں پر قبضہ کر کے انہیں سلطنت اسلامیہ میں مدغم کیا جائے اور خلافت بغداد کے تحت لایا جائے۔ اس کے بغیر اسلام کا تحفظ ممکن نہیں۔ ان خطروں کے باوجود کبھی کبھی کوئی بہت بڑا قافلہ صحرا میں جاتا نظر آ جاتا۔ کرک سے چند میل دور ایک قافلہ گزر رہا تھا۔ اس میں 100 سے زیادہ اونٹ تھے، بہت سے گھوڑے بھی تھے۔ قافلے میں تاجروں کا مال تھا اور چند ایک کنبے تھے۔ ایک کنبہ ایسا بھی تھا جس میں 2 جوان لڑکیاں تھیں، یہ بہنیں تھیں۔ قافلہ حسب معمول مسلمانوں کا تھا۔ کرک کے علاقے سے قافلہ گزر رہا تھا تو صلیبیوں کا پتہ چل گیا۔ انہوں نے اپنی فوج کا ایک دستہ بھیج دیا جس نے دن دہاڑے قافلے پر جا حملہ کیا۔ قافلے کے گھڑ سواروں نے مقابلہ تو بہت کیا مگر صلیبیوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ وہاں ریت خون سے لال ہو گئی۔ صلیبیوں نے بچوں تک کو کاٹ ڈالا۔ 15-16 جوان سال مسلمان رہ گئے۔ انہیں قیدی بنا لیا گیا۔ دونوں لڑکیوں کو پکڑ لیا اور اونٹوں اور گھوڑوں کو مال و اسباب سمیت کرک لے گئے۔ یہ قافلہ جب کرک میں داخل ہوا تو آگے آگے قیدی تھے۔ ان کے پیچھے 2 گھوڑوں پر 2 لڑکیاں سوار تھیں جن کا لباس بتاتا تھا کہ مسلمان ہیں۔ ان کے پیچھے صلیبی تھے جن کے چہروں پر نقاب تھے اور ان کے پیچھے مال و اسباب سے لدے ہوئے اونٹوں کی قطار تھی۔ لڑکیاں رو رہی تھیں۔ کرک کے شہری تماشا دیکھنے کے لیے باہر نکل آئے۔ وہ تالیاں پیٹتے اور قہقہ لگاتے تھے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ لوٹا ہوا یہ قافلہ مسلمانوں کا ہے اور قیدی بھی مسلمان ہیں۔ ان قیدیوں میں ایک جوان سال قیدی آفاق نام کا تھا۔ دونوں مغویہ لڑکیاں اس کی بہنیں تھیں۔ آفاق زخمی بھی تھا، اس کی پیشانی اور کندھے سے خون بہ رہا تھا۔ وہ لٹے ہوئے قافلے کے آگے آگے شہر میں داخل ہوا تو تماشائیوں کو دیکھ کر اس نے بلند آواز سے کہا، کرک کے مسلمانوں، ہمارا تماشا دیکھ رہے ہو؟ ڈوب مرو۔ ان لڑکیوں کو دیکھو، یہ میری نہیں تمہاری بہنیں ہیں، یہ مسلمان ہیں۔ ایک صلیبی نے پیچھے سے اس کی گردن پر گھونسا مارا۔ وہ منہ کے بل گرا۔ اس کے ہاتھ رسیوں سے پیٹ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ ایک قیدی نے اسے اٹھایا تو آفاق پھر چلایا، کرک کے مسلمانوں، یہ تمہاری بیٹیاں ہیں۔ اسے 2-3 نقاب پوشوں نے پیٹنا شروع کر دیا۔ اس کی بہنیں چیخ چیخ کر رو رہی تھیں اور فریادیں کرتی تھیں، خدا کے لیے ہمارے بھائی کو نہ مارو، ہمارے ساتھ جو سلوک کرنا چاہو کر لو، اس سے نہ مارو۔ ایک بہن چلا رہی تھی، آفاق خاموش ہو جاؤ، تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ مگر آفاق چپ نہیں ہو رہا تھا۔
تماشائیوں میں مسلمان بھی تھے جو اپنا خون پی رہے تھے مگر بے بس تھے. ان کی غیرت ان کی نظروں کے سامنے سے گزرتی جا رہی تھی اور وہ دیکھ رہے تھے. ان میں نوجوان مسلمان بھی تھے اور ان میں عثمان صارم بھی تھا. اس نے اپنے نوجوان دوستوں کی طرف دیکھا. سب کی آنکھیں لال تھیں اور دل زور زور سے دھڑک رہے تھے. عثمان صارم تھوڑی دور اس قافلے کے ساتھ ساتھ چلتا رہا. آگے ایک غریب سا موچی بیٹھا تھا جو لوگوں کے جوتے مرمت کیا کرتا تھا. اسے کسی مسلمان نے اپنے گھر کی ڈیوڑی میں سونے کی جگہ دے رکھی تھی اور دن بھر وہ باہر بیٹھا جوتے مرمت کرتا رہتا تھا. بدقسمت قافلہ اس کے سامنے سے بھی گزرا. اس نے بھی آفاق کی للکار اور لڑکیوں کی آہوزار سنی تھی. آفاق کے چہرے کو خون سے لال دیکھا. اس پر صلیبیوں کا ظلم ہوتا بھی دیکھا تھا، لیکن اس طرح دیکھا تھا جیسے اس نے کچھ بھی نہیں دیکھا ہو. اس موچی کو نہ کبھی کسی نے مسجد میں جاتے دیکھا تھا نہ گرجے میں. وہ یہودیوں کی عبادت گاہ میں بھی کبھی نہیں گیا تھا. اس کی طرف وہی توجہ دیتا تھا جسے جوتا مرمت کرانا ہوتا ہو. اسے کبھی کسی نے بولتے بھی نہیں سنا تھا. وہ خلق کا راندہ ہوا انسان تھا جسے صلیبیوں کے ساتھ کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی اور اسلامیوں کے ساتھ بھی کوئی واسطہ نہیں تھا. عثمان صارم چلتے چلتے اس موچی کے قریب سے گزرنے لگا تو رک گیا. قیدی آگے نکل گئے تھے. اونٹ جا رہے تھے. جب آخری اونٹ گزر گیا تو عثمان صارم نے دونوں جوتے اتار کر موچی کے آگے رکھ دیے اور اس کے سامنے بیٹھ گیا. موچی کسی کا جوتا مرمت کر رہا تھا. اس نے عثمان صارم کو سر اٹھا کر دیکھا بھی نہیں. عثمان نے ادھر ادھر دیکھ کر سرگوشی میں کہا، ان دونوں لڑکیوں کو آج رات آزاد کرانا ہے. جانتے ہو یہ لڑکیاں رات کو کہاں ہوں گی؟ موچی نے سر اٹھائے بغیر اتنی دھیمی آواز میں پوچھا کہ عثمان صارم کے سوا کوئی اور نہیں سن سکا تھا. جانتا ہوں، عثمان صارم نے جواب دیا. صلیبی بادشاہوں کے پاس ہوں گی، لیکن ہم میں سے کسی نے بھی وہ جگہ اندر سے نہیں دیکھی. میں نے دیکھی ہے، موچی نے اپنے کام میں مگن رہ کر کہا. وہاں سے لڑکیوں کو نکالنا ممکن نہیں. تم کس مرض کی دعا ہو؟ عثمان صارم نے ایسے لہجے میں کہا جس میں جذبات کا لرزہ اور غصہ تھا. کہنے لگا، ہماری رہنمائی کرو. اگر ہم لڑکیوں تک پہنچ گئے اور پکڑے گئے تو لڑکیوں کی گردنیں کاٹ دیں گے. انہیں صلیبیوں کے پاس زندہ نہیں رہنے دیں گے. کتنے جوانوں کی قربانی دے سکتے ہو؟ موچی نے پوچھا. جتنے جوان مانگو گے. کل رات؟ آج رات؟ عثمان صارم نے دبدبے سے کہا. آج ہی رات برجیس، آج ہی رات. امام کے پاس پہنچو. موچی نے کہا. کتنے جوان؟ برجیس موچی نے سوچ کر کہا. 8. ہتھیار سن لو، خنجر، آتشگیر مادہ. عثمان صارم نے اپنے جوتے پہنے اور چلا گیا. سورج ابھی غروب نہیں ہوا تھا. عثمان صارم نے راستے میں اپنے 7 ہمجولیوں کو گھروں سے بلا کر انہیں امام کے گھر پہنچنے کو کہا اور خود امام کے گھر چلا گیا. یہ اسی مسجد کا امام تھا جس میں عثمان صارم کی ملاقات پاگل سے ہوئی تھی. عثمان نے ہی امام کو اپنی زمین دوز جماعت کی امامت پیش کی تھی جسے جماعت کے ہر فرد نے قبول کر لیا تھا. یہ لوگ کسی نہ کسی کے گھر میں مل بیٹھتے اور لاہ عمل تیار کرتے تھے. اب ان 2 مغویہ لڑکیوں کا مسئلہ سامنے آ گیا تو عثمان صارم نے ان کی رہائی کا ارادہ کر لیا جو دراصل خودکشی کا ارادہ تھا. وہ موچی کے کہنے کے مطابق امام کے گھر چلا گیا. امام بے چینی سے اپنی ڈیوڑی میں ٹہل رہا تھا. عثمان صارم کو دیکھ کر رک گیا اور پوچھا، عثمان، تم نے اس قیدی کی للکار سنی تھی؟ معلوم ہوتا ہے وہ لڑکیاں اس کی بہنیں تھیں. میں اسی للکار پر لبیک کہنے آیا ہوں محترم امام. عثمان صارم نے کہا. برجیس آ رہا ہے اور میرے 7 دوست بھی آ رہے ہیں. تم کیا کرو گے؟ امام نے پوچھا. تم کر ہی کیا سکو گے؟ میں جانتا ہوں کہ ہماری بے شمار لڑکیاں کافروں کے قبضے میں ہیں، مگر ان 2 لڑکیوں نے مجھے امتحان میں ڈال دیا ہے. اس نے منہ اوپر کر کے گہری آہ بھری اور کہا، یا خدا، مجھے صرف ایک رات کے لیے جوان کر دے یا آج رات ہی میری جان لے لے. اگر میں زندہ رہا تو تمام عمر ان لڑکیوں کی آواز مجھے سنائی دیتی رہے گی اور میں پاگل ہو جاؤں گا. ہمیں اپنی دانش کی روشنی دکھائیں. عثمان صارم نے کہا. مجھے امید ہے کہ ہم آپ کو ایک رات سے زیادہ بے چین نہیں رہنے دیں گے. عثمان صارم کے 2 ساتھی اندر آئے. امام نے انہیں بیٹھنے کو کہا اور تینوں سے مخاطب ہو کر کہا، آج یوں معلوم ہوتا ہے جیسے میری دانش جواب دے گئی ہے. مجھے اس طرح بے قابو نہیں ہونا چاہیے، لیکن کوئی غیرت کو للکارے تو جذبے بھڑک اٹھتے ہیں جنہیں مطمئن کرنے کے لیے جوان ہونا ضروری ہوتا ہے. لیکن میرے بچوں، میں بہت بوڑھا ہو گیا ہوں. مجھ میں اب برداشت کی قوت نہیں رہی. تم جو کچھ کرنے کا ارادہ کرو سنبھل کر کرنا. ایک ایک کر کے 7 جوان جمع ہو گئے اور ان کے فوراً بعد موچی آ گیا. اس نے بوری اٹھا رکھی تھی جس میں پرانے جوتے اور اوزار تھے. اس نے بوری پھینکی اور کمر سیدھی کی. وہ ہنس پڑا.
وہ جب سیدھا کھڑا ہوا تو کوئی کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ وہ موچی ہے جو دنیا کی گہما گہمی سے رشتہ توڑے ہوئے راستے میں بیٹھا جوتے مرمت کرتا رہتا ہے۔ اس وقت جب وہ امام کے گھر میں تھا اور دروازہ بند ہو چکا تھا، وہ موچی نہیں برجیس تھا، علی بن سفیان کے محکمہ جاسوسی کے ایک خفیہ شعبے کا تجربہ کار اور نہایت عقل مند جاسوس۔ اس نے امام سے کہا، یہ لڑکے آج ان دونوں لڑکیوں کو صلیبیوں کی قید سے آزاد کرانے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس کام میں صرف پکڑے جانے کا یا ناکامی کا ہی خطرہ نہیں بلکہ یقینی موت کا خطرہ ہے۔ ہم یہ خطرہ قبول کرتے ہیں محترم برجیس، ایک نوجوان نے کہا۔ آپ اس فن کے استاد ہیں، ہماری رہنمائی کریں۔ اگر عقل کی بات سنیں تو میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں، برجیس نے کہا۔ صلیبیوں کے پاس بہت سی مسلمان لڑکیاں ہیں، ان میں سے بعض کو انہوں نے بچپن میں قافلوں اور گھروں سے اغوا کیا تھا اور انہیں اپنی تعلیم و تربیت دے کر ہمارے خلاف جاسوسی اور تمہاری کردار کشی کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ تم لوگ ایک ایک لڑکی کو تو آزاد نہیں کرا سکتے۔ اگر تم سب میرے فن سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہو تو میں کہوں گا کہ 2 لڑکیوں کی خاطر تم جیسے 8 جوان قربان کر دینا عقل مندی نہیں، بردباری اور تحمل ضروری ہے۔ میں تحمل کو کس طرح قبول کر سکتا ہوں؟ عثمان صارم نے بھڑک کر کہا۔ میری طرح؟ برجیس نے کہا۔ کیا میں پیشے کا موچی ہوں؟ جب میں مصر میں ہوتا ہوں تو میری سواری کے لیے عربی گھوڑا تیار رہتا ہے اور میرے گھر میں 2 ملازم ہیں، مگر یہاں 3 مہینوں سے راستے میں بیٹھا لوگوں کے غلیظ جوتے مرمت کرتا رہتا ہوں۔ میں تمہیں 2 لڑکیوں کی آزادی کے لیے پورے کرک اور اس سے آگے کے بہت وسیع علاقے کو آزاد کرانے کے لیے زندہ رکھنا چاہتا ہوں۔ برداشت کرو، انتظار کرو۔ عثمان صارم اور اس کے 7 دوست برداشت کی حدوں سے نکل چکے تھے۔ ان کی باتوں سے پتہ چلتا تھا کہ ان میں انتظار کی بھی ہمت نہیں رہی۔ وہ کسی کی رہنمائی کے بغیر ہی اس جگہ پر حملہ کرنے کو تیار تھے جہاں توقع تھی کہ لڑکیاں ہوں گی۔ انہوں نے امام کی بھی باتیں سننے سے انکار کر دیا۔ آخر برجیس نے انہیں بتایا کہ اس کے 2 جاسوس اس جگہ معمولی ملازم ہیں جہاں صلیبی حکمران رات کو اکٹھے ہوتے اور شراب پیتے ہیں۔ یہ دونوں جاسوس عیسائیوں کے بھیس میں شوبک کی فتح کے بعد وہاں سے بھاگنے والے عیسائیوں کے ساتھ آئے تھے۔ انہیں یہاں نوکری مل گئی تھی اور وہ کامیاب جاسوسی کر رہے تھے۔ تم سب نے وہ عمارت دیکھی ہے جہاں وہ صلیبی حکمران جو ہماری فوج کے خلاف لڑنے کے لیے برطانیہ، اٹلی، فرانس اور جرمنی وغیرہ سے آئے ہوئے ہیں، وہ رہتے ہیں۔ اس عمارت میں ایک بڑا کمرہ ہے جہاں وہ شام کے بعد اکٹھے ہوتے ہیں، شراب پیتے اور ناچتے ہیں۔ ان کی تفریح کے لیے لڑکیاں موجود ہوتی ہیں، وہ آدھی رات تک وہاں ادھم مچاتے رہتے ہیں۔ تم نے دیکھا ہے کہ وہ جگہ ذرا بلندی پر ہے جہاں سے پورا شہر نظر آتا ہے، وہاں فوج کا پہرا بھی ہوتا ہے۔ اس عمارت تک پہنچنا ممکن نہیں، کوئی عام آدمی بلکہ کوئی خاص شہری بھی اس عمارت کے قریب نہیں جا سکتا۔ میں یہ معلوم کر سکتا ہوں کہ 2 لڑکیاں کہاں ہوں گی، مگر ان تک رسائی کا طریقہ صرف یہ ہے کہ ہماری فوج باہر سے ابھی حملہ کر دے۔ اس صورت میں تمام حکمران اور فوجی حکام اس عمارت سے چلے جائیں گے اور حملہ روکنے میں لگ جائیں گے، مگر آج رات حملہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کب حملہ کریں گے۔ ضرورت حملے کی ہے، امام نے برجیس سے وضاحت چاہی۔ دوسرے لفظوں میں ضرورت یہ ہے کہ اس عمارت میں جو لوگ موجود ہیں وہ وہاں سے چلے جائیں اور لڑکیاں وہیں رہ جائیں۔ اس صورت میں آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارے یہ بچے اس عمارت میں داخل ہو کر لڑکیوں کو اٹھا لائیں؟ جی ہاں، برجیس نے اپنے تجربے کی بنا پر خود اعتمادی سے کہا۔ اگر شہر کے اندر کوئی بڑا ہی شدید اور خطرناک قسم کا ہنگامہ ہو جائے، کہیں آگ لگ جائے اور آگ جنگی ساز و سامان کو لگے، تو شاید حکمران اور دیگر لوگ وہاں سے نکل کر موقع واردات پر چلے جائیں۔ برجیس گہری سوچ میں کھو گیا۔ اس نے عثمان صارم اور اس کے ساتھیوں کو باری باری دیکھا اور کچھ دیر بعد کہا، ہاں میرے مجاہدوں، اگر ایک جگہ آگ لگا سکتے ہو تو لڑکیوں کی رہائی کی صورت پیدا ہو سکتی ہے۔ جلدی بتاؤ محترم، عثمان صارم نے بے صبر ہو کر پوچھا۔ کہاں آگ لگانی ہے؟ کہو تو سارے شہر کو آگ لگا دیں۔ تم سب نے وہ جگہ دیکھی ہے جہاں صلیبیوں کی فوج کے گھوڑے بندھے ہوتے ہیں، برجیس نے کہا۔ وہاں اس وقت کم و بیش 600 گھوڑے ایک جگہ بندھے ہوئے ہیں، باقی مختلف جگہوں پر ہیں۔ ان کے قریب اتنی ہی تعداد اونٹوں کی بندھی ہوئی ہے۔ ان سے ذرا ہی پرے گھوڑوں کے خشک گھاس کے پہاڑ کھڑے ہیں۔ ان سے تھوڑا ہٹ کر فوج کے خیموں کے ڈھیر پڑے ہیں۔ وہاں گھوڑا گاڑیاں بھی کھڑی ہیں اور ایسا سامان بے شمار پڑا ہے جسے فوراً آگ لگ سکتی ہے، مگر اس کے ارد گرد سنتری گھوم پھر رہے ہوتے ہیں۔ وہاں سے رات کے وقت کسی کو گزرنے کی اجازت نہیں۔ اگر تم اس گھاس اور خیموں کے انبار کو آگ لگا سکو تو میں یقین سے کہتا ہوں کہ صلیبی حکمران ساری دنیا کو بھول کر وہاں پہنچ جائیں گے۔ گھاس، کپڑے اور لکڑی کے شعلے آسمان تک جائیں گے۔ سارے شہر پر خوف طاری ہو جائے گا۔ آگ لگانے کے ساتھ ہی اگر تم زیادہ سے زیادہ گھوڑوں کو کھول دو تو وہ ڈر کر ایسا بھاگیں گے کہ لوگوں کو کچلتے پھریں گے۔ مگر سوچنا یہ ہے کہ آگ کون لگائے گا، گھوڑے کون کھولے گا اور آگ لگانے کے لیے وہاں پہنچا کس طرح جائے گا؟ فرض کر لو آگ لگ گئی، ایک نوجوان نے کہا، اور وہ عمارت بھی خالی ہو گئی تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں ساتھ ہوں گا، برجیس نے جواب دیا۔ اس عمارت میں تم میرے بغیر نہیں جا سکو گے۔
وہاں میرے 2 ساتھی موجود ہیں، وہ مجھے بتا دیں گے کہ لڑکیاں کہاں ہیں، مگر یہ بھی سوچ لو کہ لڑکیوں کو اٹھا لائیں گے تو انہیں کہیں چھپانا بھی ہوگا اور اس کے بعد کرک کے مسلمانوں پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ صلیبی یقین ہی نہیں کریں گے کہ یہ مسلمانوں کے سوا کسی اور کا کام ہو سکتا ہے۔ مسلمان پہلے کتنے کچھ آرام میں ہیں۔ امام نے کہا، میں مشورہ دیتا ہوں کہ ہم یہ کام کر گزریں۔ صلیبیوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ مسلمان کتنا ہی مجبور اور بے بس کیوں نہ ہو، وہ غلام نہیں رہ سکتا اور اس کا وار جگر چاک کر دیا کرتا ہے۔ برجیس تو تھا ہی کمانڈو قسم کا جاسوس۔ وہ کئی راز معلوم کر کے سلطان ایوبی تک پہنچا چکا تھا، لیکن اسے اس قسم کی تخریب کاری کا کوئی موقع نہیں ملا تھا۔ وہ ایسی شدید کارروائی کو ضروری سمجھتا تھا تاکہ صلیبیوں کو معلوم ہو سکے کہ مسلمان کیا کر سکتا ہے۔ اس نے عثمان صارم اور اس کے ساتھیوں کو سمجھانا شروع کر دیا کہ انہیں کیا کرنا ہے۔ اس سلسلے کی 2 کڑیاں بہت نازک تھیں۔ ایک یہ کہ آگ لگانے کے لیے 3-4 لڑکیاں جائیں، وہ سنتری سے کسی اعلیٰ فوجی حاکم کا پتہ پوچھیں اور سنتری کو مار ڈالیں۔ برجیس نے لڑکیوں کو بھیجنے کی اسی لیے سوچی تھی کہ عورت، خصوصاً نوجوان لڑکی، جو تاثر پیدا کر سکتی ہے وہ کوئی مرد نہیں کر سکتا۔ مرد شک پیدا کر سکتا ہے۔ دوسرا خطرناک مرحلہ یہ آیا کہ کتنے نوجوان صلیبی حکمرانوں کی عمارت پر حملہ آور ہوں۔ برجیس اور امام نے متفقہ طور پر کہا کہ زیادہ نہ ہوں، یہی 8 ہوں تو بہتر ہے، کیونکہ زیادہ ہجوم نظر آ سکتا ہے اور کسی نہ کسی کے پکڑے جانے کا خطرہ زیادہ ہوگا۔ پھر یہ مسئلہ پیدا ہوا کہ اتنی دلیر لڑکیاں کہاں سے ملیں گی؟ عثمان صارم نے کہا کہ ایک تو اس کی بہن النور ہوگی، ایک اور نوجوان نے کہا کہ دوسری اس کی بہن ہوگی، باقی 6 نوجوانوں میں کسی کی بہن نہیں تھی۔ امید ظاہر کی گئی کہ یہ 2 لڑکیاں اپنی اپنی ایک سہیلی کو ساتھ لے لیں گی۔ برجیس نے ان لڑکیوں کو ان کا کام سمجھانے کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی۔ سورج غروب ہو گیا تھا۔ امام مسجد ایک طرف چلا گیا، باقی سب ایک ایک کر کے باہر نکلے۔ سب سے آخر میں برجیس باہر نکلا۔ وہ پھر وہی موچی تھا جسے کچھ خبر نہیں تھی کہ اس کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ وہ جھکا جھکا اسی طرح مری ہوئی چال چلا جا رہا تھا جیسے ساری دنیا کے رنج و غم کا بوجھ اس کے کندھوں پر پڑ گیا ہو۔ عثمان صارم اپنے گھر سے ابھی کچھ دور تھا کہ اسے رینی الیگزینڈر مل گئی۔ وہ عثمان کی بہن النور کی گہری سہیلی بنی ہوئی تھی۔ دونوں بہن بھائی چاہتے تھے کہ وہ ان کے گھر نہ آیا کرے، لیکن عثمان صارم اسے اچانک گھر آنے سے روک کر کسی شک میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ رینی اس کے ساتھ بے تکلف ہونے کی کوشش کیا کرتی تھی، جس سے عثمان کو یہ خیال بھی آتا کہ وہ اس کا کردار خراب کر کے اس کا قومی جذبہ مارنا چاہتی ہے۔ اس شام رینی راستے میں مل گئی۔ اس نے اس کو مسکرا کر دیکھا اور رکنا نہ چاہا، مگر رینی رک گئی اور اس کا راستہ روک لیا۔ عثمان صارم کو ایسا کوئی ڈر نہیں تھا کہ وہ مسلمان ہے اور ایک عیسائی لڑکی کے ساتھ راز و نیاز کی باتیں کرتا پکڑا گیا تو سزا پائے گا۔ وہ جانتا تھا کہ صلیبی اور یہودی انہیں دیکھ کر خوش ہوں گے کہ ان کی ایک لڑکی ایک مشتبہ مسلمان نوجوان کو اپنا گرویدہ بنا رہی ہے۔ وہ بھی رک گیا اور بولا، میں ذرا جلدی میں ہوں رینی۔ تمہیں کوئی جلدی نہیں عثمان، رینی نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ کیا تم اتنی آسانی سے مجھ سے پیچھا چھڑا سکو گے؟ میں تم سے پیچھا چھڑانے کی تو نہیں سوچ رہا۔ جھوٹ نہ بولو عثمان، رینی نے مسکرا کر کہا۔ میں تمہارے گھر سے آ رہی ہوں، تمہاری بہن نے مجھے صاف کہہ دیا ہے کہ یہاں اب کم آیا کرو۔ عثمان ناراض ہوتا ہے۔ کیوں عثمان؟ یہ بات تم نے خود کیوں نہ کہہ دی؟ عثمان صارم خاموش رہا۔ اس کی بہن نے جلد بازی سے کام لیا تھا، اس کے لیے جواب دینا مشکل ہو گیا تھا۔ اسے خاموش دیکھ کر رینی نے کہا، مجھے یہ تو بتا دو کہ میں تمہارے گھر کیوں نہ آیا کروں؟ عثمان صارم کی ذہنی حالت کچھ اور تھی۔ وہ جلدی میں تھا، اس کے جذبات بھڑکے ہوئے تھے، وہ ٹالنے کے لیے کوئی موزوں جواب نہ سوچ سکا۔ اس کے منہ سے وہی بات نکل گئی جو اس کے دل میں تھی۔ اس نے کہا، رینی معلوم نہیں میں خود کیوں نہیں تمہیں کہہ سکا کہ ہمارے گھر نہ آیا کرو۔ اب سن لو، ہماری آپس میں کتنی ہی محبت کیوں نہ ہو، ہم قومی لحاظ سے ایک دوسرے کے دشمن ہیں۔ تم ذاتی محبت کی بات کرو گی، مگر میں قومی محبت کا قائل ہوں جو صلیب اور قرآن میں کبھی پیدا نہیں ہو سکتی۔ یہ میرا وطن ہے۔ تمہاری قوم یہاں کیا کر رہی ہے؟ جب تک تمہاری قوم کے آخری آدمی کا یہاں وجود رہے گا، ہم ایک دوسرے کے دوست نہیں بن سکتے۔ میرے دل میں جو کچھ تھا وہ تمہیں بتا دیا ہے، اور میرے دل میں جو کچھ ہے وہ بھی سن لو، رینی نے کہا۔ میرے دل سے تمہاری محبت نہ صلیب نکال سکتی ہے نہ قرآن۔ میں جب تک تمہیں دیکھ نہ لوں مجھے چین نہیں آتا۔ تمہیں مسکراتا دیکھتی ہوں تو میری روح بھی مسکرا اٹھتی ہے۔ سن لو عثمان، تم نے مجھے اپنے گھر آنے سے روکا تو ہم دونوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ تم مجھے دھمکی دے سکتی ہو، تم حکمران قوم کی لڑکی ہو نا؟ عثمان صارم نے تحمل سے کہا، اگر میرے دماغ میں حکمرانی کا نشہ ہوتا تو تم یہاں نہ کھڑے ہوتے، قید خانے میں گل سڑ رہے ہوتے۔ رینی نے کہا، کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ مجھے تمہارے متعلق کچھ معلوم ہی نہیں؟ کہو تو تمہاری زمین دوز کارروائیوں کی تفصیل سنا دوں، کہو تو تمہارے گھر سے وہ سارے خنجر، تین کمان اور آتش گیر مادہ برآمد کرا دوں جو تم نے اپنے گھر میں میری قوم اور میری حکومت کے خلاف استعمال کرنے کے لیے چھپا رکھا ہے، اور جو تمہیں گھر میں رکھنے کی اجازت نہیں۔
النور کو تم تیغزنی سکھا رہے ہو اور تمہارے ساتھ جو دوست ہمارے خلاف کام کر رہے ہیں ان میں سے کئی ایک کو جانتی ہوں، لیکن عثمان تم نہیں جانتے کہ تمہارے اور قید خانے کے درمیان میرا وجود حائل ہے۔ تم جانتے ہو کہ میرا باپ کون ہے اور وہ کیا نہیں جانتا اور کیا نہیں کر سکتا۔ وہ 5 مرتبہ گھر میں بتا چکا ہے کہ عثمان کی گرفتاری ضروری ہو گئی ہے۔ میں نے 5 مرتبہ باپ سے منت کر کے کہا ہے کہ عثمان کی بہن میری بڑی پیاری سہیلی ہے اور اس کا باپ ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ 2-3 بار میرے باپ نے مجھے ڈانٹ کر کہا ہے کہ میں تم لوگوں کے ساتھ تعلق توڑ دوں۔ مجھے یہ بھی کہا گیا کہ مسلمان اس قابل نہیں ہے کہ ان کے ساتھ اتنی زیادہ محبت اور مروت کی جائے، لیکن میں ماں باپ کی اکیلی اولاد ہوں، وہ مجھے ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔ نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔